السلام علیکم ناظرین، اس آڈیو میں آج ہم آپ کو کراچی کے ڈاکخانوں کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یہ مضمون جناب اقبال رحمان صاحب کا ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ احساس انفو کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور دیگر لوگوں کی معلومات کے لیے شیئر کریں۔ اپنے کمنٹ سے آگاہ کر کے ہمیں اسے مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیجیے۔ میں اپنی ٹیم کے ممبران شہریار احمد، شاداب احمد اور سفیان عالم کا شکر گزار ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر احساس انفو چینل اور احساس انفو ویب کی تشکیل ممکن نہ تھی۔ کراچی کے ڈاکخانے 1921 تک کراچی میں جنرل پوسٹ آفس کے علاوہ 3 ڈاکخانے تھے۔ جنرل پوسٹ آفس جو سینٹرل اسٹامپ آفس کہلاتا تھا، جو موجودہ نظامات تعلیمات کے کمپاؤنڈ میں قائم کیا گیا تھا۔ سٹی پوسٹ آفس، صدر پوسٹ آفس اور وکٹوریہ روڈ پوسٹ آفس، یہ تھی اس شہر کے ڈاک کی وصولیابی اور ترسیل کی کل کائنات جو اس شہر کے لیے کافی تھی۔ 1921 میں کراچی شہر کیماڑی سے لے کے نمائش یا گروبندر تک محیط تھا۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی میں 12 ڈاکخانے، 50 لیٹر باکس اور 100 پوسٹ مین تھے۔ 1970 تک شہر میں 108 ڈاکخانے اور 475 لیٹر باکس قائم ہو چکے تھے۔ کراچی میں مرکزی پوسٹ آفس تو جنرل پوسٹ آفس ہی تھا، اس کے علاوہ 6 مزید پوسٹ آفس ایسے تھے جہاں سے ڈاک وصولی کے ساتھ تقسیم بھی کی جاتی تھی۔ اب یہ سارے پوسٹ آفسز بھی زون کے اعتبار سے جنرل پوسٹ آفس کا درجہ پا چکے ہیں، اور 10 پوسٹ آفس ایسے تھے جہاں ڈاک صرف وصول ہوتی تھی اور تقسیم کے لیے جنرل پوسٹ آفس بھیج دی جاتی تھی۔ تقسیم کے بعد 1947 میں پاکستان پوسٹ کو مواصلات کی وزارت کے تحت کر دیا گیا۔ 1948 میں پاکستان پوسٹ یونین کا 89واں ممبر بنا۔ 1948 ہی میں پاکستان پوسٹ نے ڈاک کا ٹکٹ جاری کیا۔ ڈاک کی ترسیل کو تیز تر بنانے کے لیے 1959 میں ایئر میل سسٹم جاری ہوا۔ جس شہر میں رسائی تھی، ڈاک روز کے روز ہوائی جہاز سے جانے لگی۔ سابق مشرقی پاکستان کے لیے PIA کے ہیلی کاپٹر استعمال ہوتے تھے۔ کوریئر کمپنیوں کے آنے کے بعد ارجنٹ میل سروس کا آغاز ہوا۔ اس وقت پورے پاکستان میں 13,000 پوسٹ آفسز اور 44,000 کا عملہ ہے۔ GPO کی تقسیم سے قبل کی عمارت پاکستان کے ترقی پذیر نظام میں اپنی نئی عمارت کے ساتھ میکرو روڈ کی شان بن گئی۔ نئی عمارت 1966 میں تعمیر ہوئی۔ کیا خوبصورت عمارت اور خوبصورت کمپاؤنڈ! PWD کے انجینئر عبدالاحد نے تعمیر کروایا تھا۔ کمپاؤنڈ کے اندر لگے ڈاک کے خوبصورت رنگ برنگے ڈبے، سرخ ڈبہ اندرون شہر کے لیے، سبز ڈبہ اندرون ملک کے لیے اور نیلا ڈبہ بیرون ملک کی ڈاک کے لیے تھے۔ رجسٹری، انڈر پوسٹل سرٹیفکیٹ اور منی آرڈر
زمانہ طالب علم میں اسے دیکھنے اور سمجھنے میں لطف آتا تھا۔ ارجنٹ میل سروس کا کوئی تصور ہی نہ تھا، اس لیے کہ ہر ڈاک ارجنٹ ہوتی تھی۔ 2 پیسے کا پوسٹ کارڈ اور اتنے ہی پیسوں کے بغیر سیل کیا ہوا لفافہ جو دوسرے دن مکتوب عالیہ کو ہاتھ میں ہوتا تھا۔ رجسٹری ایک دن چھوڑ کر اور اگر ایڈی کی جائے تو اس کی رسید تیسرے دن صارف کے ہاتھ میں۔ حالانکہ اس دور میں اتنی سہولتیں نہ تھیں، مگر کام کرنا تھا اور افسروں کو کام لینا تھا، سو کام ہوتا تھا۔ ڈاک کے ذریعے خط بھیجنے اور نہ پہنچے اس کا تصور ہی نہ تھا۔ ڈاکیے کے وقت مقرر ہوتا تھا، صبح 11 بجے کے قریب کال بیل بجی تو اندازہ ہوتا تھا کہ ڈاکیا ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ کیا سہانے دن تھے جب جی پی او یعنی جنرل پوسٹ آفس میں نائٹ پوسٹ آفس کا نظام بھی تھا۔ اردو میں اسے ڈاک خانہ شبینہ کے نام دیا گیا تھا۔ پہلی بار جب یہ نام پڑھا تھا تو حیرت ہوئی تھی کہ رمضان اور مسجد کے علاوہ کہیں اور بھی شبینہ ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کاروبار بند کرتے، گاڑی میں بیٹھتے تو بڑے بھائی صاحب ڈرائیور سے صرف اتنا کہتے، بڑا ڈاک خانہ، اور گاڑی جی پی او کے کمپاؤنڈ میں جا رکتی تھی۔ اندر داخل ہوتے تو ڈاک کی وصولی، چھانٹی اور تحصیل کی ایک دنیا آباد ہوتی تھی۔ اب تو وہ دور اور وہ شہر سب کچھ ختم ہوا۔ اس زمانے کے ڈاکیے بغیر ڈاک دیے چلے جائیں یہ ناممکنات میں سے تھا۔ کراچی جی پی او کے اندر 1970 کے اندر لال رنگ کی ٹرک نما گاڑیاں ہوتی تھی جو ڈاک کی ترسیل کرتی تھی۔ اس زمانے میں بھی ان ڈاک گاڑیوں کو یتیم خانے کی گاڑیاں کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کی حالت بہت خستہ تھی۔ آج بھی یہ گاڑیاں جی پی او میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ جی پی او کا مین دروازہ تو میکر روڈ کی طرف تھا اور ہے، جبکہ اس کا پچھلا دروازہ ریلوے گراؤنڈ کے ساتھ بھولو کے اکھاڑے والی گلی میں تھا۔ ہمارا معمول تھا کہ ہم پچھلے دروازے سے داخل ہوتے تھے اور اگلے دروازے تک پہنچتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے ماموں ٹکٹ جمع کیا کرتے تھے، اور جب فرسٹ ڈے کور نکلا کرتا تھا خصوصی دنوں میں تو وہ ہمیں بھیجا کرتے تھے کہ وہاں سے فلاں دن فرسٹ ڈے کور لے لیجئے گا۔ اسی ڈاکخانے کے اندر ایک مسجد تھی، یقیناً آج بھی ہوگی، جہاں ہم خصوصی طور پہ رمضان المبارک میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ڈاک خانے کے پچھلے گیٹ جو کہ بھولو کے اکھاڑے والی گلی میں تھا، وہاں پہ چند ایک ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے تھے جن پہ لوگ دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے، جو عموماً چھولے یا مرغ چھولے یا چھولے اور چاول ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد غالباً 1972 یا 74 میں اسی روڈ کے اوپر بھولو کے اکھاڑے کے برابر میں ایک ہوٹل کھلا، اور پھر وہ ہوٹل کافی چلنے لگا، اور اب تو اس علاقے میں پوسٹ آفس اور دیگر کاروباری مراکز کے لوگ پاکستان چوک میں بہت سے کھانوں کے مراکز میں آتے ہیں، جس میں حنیف بن کباب بہت مشہور ہے، اور اب تو انہوں نے بریانی بھی بنانا شروع کر دی ہے۔